بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے اپنے ایک بیان میں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ چائنا ایران کی اپنی خود مختاری اور قومی وقار کو برقرار رکھنے، دباؤ کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے اپنے جائز حقوق مفادات کا تحفظ کرنے اور اچھی ہمسائیگی اور دوستی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر اور مستقل طور پر وسعت دینے کے عمل کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں بین الاقوامی فورم، خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سطح پر چائنا کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم غنڈہ گردی کے خلاف ایران کی استقامت کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں شریک ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے لیے اگست کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں یہ ممالک ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ تمام پابندیاں پھر سے عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو 2015 میں ایران ایٹمی ڈیل کے موقع پر اٹھا لی گئی تھیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کو اسلحہ بھیج دیا گیا ہے، نیٹو ہر چیز کے لیے ہمیں واپس ادائیگی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی، بائیڈن کی کمزور پالیسی کے باعث جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ روسی صدر پوٹن امن کی خواہش کے دعوے پر پورا نہیں اترے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان 50 دن کے اندر امن معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ روس کے باقی ماندہ تجارتی شراکت داروں پر 100% محصولات ٹیکس عائد کر دے گا۔ یعنی دوستو، جو ملک روس سے تجارت کرے گا، اگر وہ اپنی مصنوعات امریکہ کو بیچنا چاہے گا تو اسے 100% درآمدی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ غزہ کی تھکا دینے والی جنگ کے بارے میں دوستو، غاصب صہیونی رجیم کے مختلف اندرونی حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں تل ابیب اور حیفا یونیورسٹی سے وابستہ ایک معروف صہیونی ماہر اور نفسیاتی ڈاکٹر نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اسرائیل کے فوجی اور سیاسی سربراہان کے بیانات کا بہت غور سے جائزہ لیتا ہوں، اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں نے ان کے بیانات کا تجزیہ کرنے کی مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حالیہ تقریر سننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا واقعی اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جنگ جاری رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل کے سابق چیف آف آرمی سٹاف اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی لاکھوں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل کر کے غزہ پر فوجی حکومت نافذ کر دینے کی مخالفت کی ہے۔ وہ فوجی سربراہان ہونے کے ناطے غزہ اور اسرائیلی آرمی کے حالات سے بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری توانائیاں محدود ہیں، اور غزہ کے مختلف حصوں میں غزہ کی فوج کی تعیناتی کا واحد نتیجہ بھاری جانی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ صہیونی ماہر نفسیات ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ غزہ میں فوجی حکومت کے نفاذ کے لیے بڑی تعداد میں فورس درکار ہے اور ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے، خاص طور پر ایسے وقت جب اسرائیلی فوج کا بڑا حصہ شدید تھک چکا ہے اور جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ گزشتہ کئی میٹنگز میں فوجی سربراہان اور کمانڈرز نے واضح طور پر نیتن یاہو کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس حماس کو شکست دینے کے لیے کافی حد تک طاقت نہیں ہے،
لیکن نیتن یاہو کی باتیں اور اقدامات ایسے ہیں گویا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ نفسیات کے ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ دو انتہا پسند وزیر ہیں جو اوہام کا شکار ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مغرور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیلیوں کو چن لیا ہے اور ہم سے برتر کوئی نہیں ہے اور خدا ہماری مدد کرے گا۔ یہ سوچنے کا کیسا انداز ہے۔ صہیونی ماہر نفسیات ڈاکٹر کا مزید کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے بارے میں بھی اکثر یہی سوچتے ہیں کہ وہ صرف حکومت بچانے کے چکر میں رہتا ہے اور وہ دو انتہا پسند وزیروں کی طرف سے حکومت گرانے کی دھمکیوں کا خوف کھا کر جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں جاری مونسون بارشوں نے دوستوں شدید تباہی مچا دی ہے، جہاں اب تک مختلف حادثات میں 106 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مونسون کا سلسلہ 20 جون سے جاری ہے، جس کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب، کلاؤڈ برسٹ، کرنٹ لگنے سے اور ڈوبنے جیسے واقعات میں 62 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ سڑک حادثات میں 44 مزید افراد بھی مارے گئے ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں 293 پکے اور 91 کچے مکانات مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 850 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی متاثر ہو چکی ہے۔ 81 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچ چکا ہے، جن میں سڑکیں، بجلی، پانی، صحت اور تعلیم سے متعلق بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔ بی جے پی کی حکومت میں بھارتی مسلمان بنگالیوں کے خلاف تعصب عروج پر پہنچ چکا ہے۔ مودی کے دورے اقتدار میں دوستوں بھارت میں ریاستی ظلم اپنے انتہا پر ہے، جبکہ بین الاقوامی رپورٹس میں ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر مسلمان مخالف سازشیں بھی بے نقاب ہو چکی ہیں۔ بھارتی کٹ پتلی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اقتدار چھین جانے کے بعد بنگالی مسلمان بی جے پی کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش میں بھی مودی سرکار تخریب کاری اور مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہے۔ مودی سرکار اور اس کا گودی میڈیا، بدبودار میڈیا مل کر بھارت میں رہائش پذیر بنگالی مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر تباہ کرنے کے مذموم کوششوں میں مصروف ہے۔ بھارت میں بنگالی مسلمان مزدوروں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے مشکوک غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے۔ 26 جون کو دہلی میں شناختی دستاویزات کے باوجود 2 مسلم خاندانوں کو زبردستی بنگلہ دیش واپس بھیج دیا گیا۔ متعدد بنگالی مزدوروں کو بھی شناختی دستاویزات اور زمین کے ثبوت مسترد کر کے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اڈیشہ میں 30 جون کو محض بنگالی زبان بولنے پر 36 مزدوروں کو 6 دن تک کیمپوں میں قید رکھا گیا۔ اسی طرح پہلگام حملے کے بعد دوستوں بی جے پی کے زیر اقتدار بنگالی مسلمانوں کے خلاف نسلی امتیاز اور حراست میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیشی تنظیم ریومر سکینر سوہگ کو مارنے کے کیس میں بھارتی میڈیا کی حقائق چھپانے کی سازش بے نقاب بھی ہو چکی ہے، جس میں بھارتی بدبودار میڈیا نے سوہگ کیس میں مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے مسلمان مقتول کو دانستہ طور پر ہندو ظاہر کیا تھا۔ نیٹو نے خبردار کیا ہے کہ اگر برازیل، چائنا اور بھارت نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ان ممالک کی معیشت پر شدید منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی دوستوں کہہ دیا ہے کہ اگر روس اور یوکرین میں آئندہ 50 دنوں میں امن معاہدہ طے نہیں پایا تو روسی برآمدات خریدنے والے ممالک پر 100% تک محصولات ٹیکس عائد کر دیے جائیں گے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ میری برازیل، چائنا اور بھارت میں بیٹھے رہنماؤں سے اپیل ہے کہ وہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ اگر روس کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھے گئے تو ان ممالک کو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے طے پانے والے معاہدے کے تحت اب امریکہ یوکرین کو بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہم کرے گا، جس میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور گولہ بارود شامل ہیں، جن کی ادائیگی یورپی ممالک کریں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کے درمیان دوستوں تہران میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس دوران محسن نقوی نے ایرانی صدر کو جنگ میں عظیم فتح پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران پر حملے کی ہر فورم پر پرزور مذمت کی اور ایرانی سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران جس طرح کا ساتھ دیا وہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ڈاکٹر مسعود کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ پاک فضائیہ کے 4 طیارے برطانیہ میں RAF فیئر فوڈ میں پہنچ گئے۔ ایئر شو میں شامل پاکستانی طیاروں میں پاک فضائیہ کے 2 JF-17 تھنڈر طیارے اور 130C ہرکولس طیارہ شامل ہے، جبکہ لاجسٹک سپورٹ کے لیے نمبر 10 کا IL-78 طیارہ بھی برطانیہ پہنچا ہے۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ ایئر شو کے لیے پہنچنے والے ابتدائی طیاروں میں شامل تھا۔ طیارے کے اگلے حصے پر شاہین کو پینٹ کیا گیا، جبکہ طیارے کی دم پر پاک فضائیہ کے مختلف طیارے اور ڈرونز پینٹ کیے گئے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے دوستوں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں پر علیمہ خان کو تفتیش کے لیے طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا۔ علیمہ خان پر الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہی ہیں اور ملوث ہیں۔ نوٹس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ملزمہ پیش نہ ہوئی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے، اور عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ علیمہ خان کے خلاف دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس کی صورت میں انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا۔ پاکستان سے بغیر پاسپورٹ اور ویزا لاہور سے سعودی عربیہ کے شہر جدہ پہنچ جانے والے شہری شاہ زین احمد نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کروائی ہے۔ وہ پرواز میں لاہور سے کراچی پہنچنے کی بجائے جدہ پہنچ گئے تھے، جہاں انہیں ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ان کے موکل کو جدہ میں گرفتار کر لیا جاتا تو اس سے ان کی عزت اور شہرت متاثر ہو سکتی تھی۔ انجینئر شاہ زین احمد لاہور میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ اپنے بچے کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ 7 جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ فلائٹ رات 10 بجے کی تھی۔ انہوں نے اپنی تلاشی اور سامان کی سکیننگ کے بعد بورڈنگ کا کارڈ لیا، سامان جمع کروایا اور انتظار گاہ میں آ گئے۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ متعلقہ گیٹ پر پہنچے۔ وہاں موجود سٹاف نے کہا کہ سیدھے جا کر مڑ جائیں۔ جب وہ طیارے میں داخل ہوئے تو انہیں ایئر ہوسٹس نے 19F سیٹ پر بٹھا دیا۔ شاہ زین کا کہنا ہے کہ جب 2 گھنٹے کے بعد بھی جہاز لینڈ نہیں ہوا تو میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کیوں نہیں ہوئی، جس پر ایئر ہوسٹس نے کہا کہ یہ طیارہ تو سعودی عربیہ کے شہر جدہ جا رہا ہے۔ شاہ زین نے دعویٰ کیا کہ جب جہاز نے جدہ میں لینڈ کیا تو انہیں سٹاف نے کہا کہ آپ سعودی حکام کے پاس چلے جائیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ دوستو لگتا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کا سپورٹر ہے۔ بہرحال اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ویزا۔ دوستو عمران خان بھی بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے ہی تو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی طرح عمران خان کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال شاہ زین کا کہنا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک مقامی ملازم کی مدد سے اپنا فون انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا اور اپنے بھائی کو ویڈیو بھیجی تاکہ حقیقت سب کو معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد پولیس اور کسٹم والے آ گئے اور انہیں ساتھ لے گئے۔ شاہ زین کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کا رویہ کافی سخت تھا، جیسے وہ کوئی منشیات یا انسانی سمگلر ہو۔ انہوں نے سعودی حکام سے انگریزی میں بھی بات کرنے کی کوشش کی۔
جس کے بعد پھر ان کی جدہ سے لاہور کی بورڈنگ کروائی گئی۔ شاہ زین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے پریشان تھا اور جلد کراچی پہنچنا چاہتا تھا، اور جب وہ لاہور پہنچے تو ان کے پاس کراچی کے ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں بچے۔ ان کے پاس صرف 15,000 روپے جیب میں تھے، جبکہ ٹکٹ 23,000 کا تھا۔ ان کے کچھ پیسے سامان میں تھے جو کراچی روانہ ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک دوست کو درخواست کی جس نے پیسے فراہم کیے۔ انہوں نے ٹکٹ خرید کر دیا۔ شاہ زین کا کہنا ہے کہ وہ 8 جولائی کی شام 6 بجے گھر پہنچے اور سارا وقت انہوں نے ایئر لائن سٹاف کی غلطی کی سزا بھگتی۔ دوستو، عمران خان بھی تو کسی سٹاف کی غلطی کی ہی سزا بھگت رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔